السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی علیک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ آج کا موضوع ایسے 4 بزرگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک اور برگزیدہ بندے تھے اور ولیوں میں شمار ہوتے تھے کہ کس طرح انہوں نے اتنی لمبی مسافت، 1 سال کی مسافت جو ہے کچھ لمحے میں طے کر لی، اور یہ کیسے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے احباب میں تشریف فرما تھے کہ وہ سب اللہ کے مقبول بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے جانے کی بہت کوشش کی لیکن پہنچ نہ سکا، بڑا افسوس ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ مکہ معظمہ اور بیت المقدس پہنچ چکے ہوں گے سب لوگ، اور میں یہاں پر ہی موجود ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ یہ بات سوچتے سوچتے میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتف سے ایک ندا سنائی دی، یعنی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے سری مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب سے مکہ معظمہ ضرور پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں۔ آواز آئی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کے انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بیت المقدس میں وجیہ اور نورانی چہرے والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھی جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ ان میں میں نے دیکھا تو اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت با جماعت نماز ادا کی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں ان کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رقت آمیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کے اسی پیشوا نے مجھ سے کہا کہ مبارکباد تمہیں اے سری کہ ہاتف سے تمہیں حج کی بشارت مل چکی ہے۔ میں نے کہا ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے مجھے ہاتف سے یہ بشارت ملی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں ہاں، جب تمہیں وہ ندائے ہاتف سنائی گئی ہم اس وقت خراساں میں تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا حضور خراساں کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی دور کیسے سن سکتے ہیں اور اتنی جلدی وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا کہ مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں جس کی بشارت تمہیں دی گئی ہے، اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ دیکھو یہ سورج مشرق سے چل کر صرف 1 دن میں مغرب پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق و مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے۔ تو کیا سورج یہ اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ نہیں، جب ایک بے جان وجود اتنی لمبی مسافت جو دن بھر کی ہے وہ خود طے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے طے کرتا ہے، تو پھر ہم جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ 1 سال بھر کی مسافت پل بھر میں طے کر لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور پھر باہر نکلے اور مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا۔ نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، مگر اسی مقبول حق کی برکت و کرامات سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور پھر چلنے لگے۔ نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگی اور مغرب سے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، مکہ معظمہ پہنچ کر وہ پاک لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے، یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف مجھے مکہ معظمہ تک پہنچانا تھا، جن کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچ گیا۔ اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ لوگ سینکڑوں میل کی مسافت پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔